حضرات سامعین کرام، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ غور کیجئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کھانا بنا دینا، بیٹے سے کہہ دیا کہ سرداران قریش کی سب باتیں رات کو ہمیں پہنچا دینا، غلام سے کہہ دیا کہ ریوڑ چڑھانے کے بہانے دودھ پہنچا دینا، اور بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ تمہاری امی کھانا بنائے گی تو تم وہ کھانا ہمیں پہنچا دینا۔ چنانچہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما غار ثور میں پہنچاتی رہی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ایک دفعہ کھانا لے کر حاضر ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیشانی پر زخم کا نشان پڑا ہوا ہے، مرجھائی ہوئی سی طبیعت ہے۔ پوچھا اسماء کیا ہوا؟ اسماء رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ وہ کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی، تجھے تو پتہ ہوگا کہ تمہارا باپ کدھر ہے، اور جہاں تیرا باپ ہوگا وہیں مسلمان کے پیغمبر ہوں گے، بتا کیا تجھے پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر پوچھا یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارے پیغمبر کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی پتہ ہے۔ جب میں سچ کہہ دیا تو ابو جہل نے پکڑ لیا اور کہنے لگا بتا کہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بتاؤ گی تو میں ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاتی۔ چنانچہ میں ڈٹی رہی۔ اس نے اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگایا جس کی وجہ سے میرے دانتوں سے خون نکل آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیچے گری، پتھر پر میری پیشانی لگی اور خون نکل آیا۔ ابو جہل اس نے مجھے بہت مارا کہ بتا، مگر میں نے نہیں بتایا، اور اس مار کو برداشت کیا۔ بالآخر میں نے کہا ابو جہل، تیرا جتنا جی چاہے تو مجھے مار لے، میری جان تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ ابو بکر، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت دے گا۔ غار ثور سے آگے چلے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ غار ثور تک تو پیچھے سے کھانا آتا تھا لیکن آگے کچھ نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک عورت کے پاس بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی۔ کہنے لگے اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دودھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ! یوں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ ان کا دل خوش ہو گیا۔ یہ عشق و مستی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی خوشی ہوئی ہے۔ پوچھا وہ کیوں؟ عرض کیا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اگرچہ وہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، اور ان کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوئی، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، مجھے اپنی خوشی سے آپ کی خوشی زیادہ محبوب ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ اتباع کامل کی وجہ سے تھا۔